ریتا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس میں ایک خاتون جو حاملہ ہے اپنے باپ کو تشدد ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے آتی ہے، 3 بیٹیاں اور 1 ماں، مطلب اس خاتون کی جو اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پہ آتی ہے کہ اپنے شوہر کو وہ بچا سکے، تو اس کا اس دوران حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ پریگننٹ تھی اور اس کی وہ سارا کچھ اس طرح سے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، تو اس میں کوئی دفعات 302 نہیں لگ سکتی یا لگنی چاہیے؟ بالکل لگنی تو چاہیے، لیکن جب تک ہیومن بینگ ایگزسٹنس میں نہیں نہ آ سکتا، جب تک اس کا وجود باہر نہیں آ جاتا، تب تک وہ انسان نہیں ہے اور وہ ایک کنسیومنٹ ہے، ایک کنسیوڈ ہے، ایک کنسیوڈ چیز ہے جو کہ باہر نہیں آئی۔ تو تب تک جب کوئی اس طرح کا چیز ہوتی ہے جو کنسیومنٹ میں آتی ہے، اس پہ 302 نہیں لگتی، بے شک وہ ایک انسانی جان کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک جان کی جان لیا، یہ ایسے ہی ہے جس کی وجہ سے اسقاط حمل لگتا ہے کہ کسی کا آپ ضائع نہ کر دو ڈیز آف کنسیومنٹ، تو یہاں پہ لگتا ہے جس کی سزا 3 سال سے 4 سال تک ہے۔ اس میں کون سی دفعات لگنی چاہیے تھی جو نہیں لگی؟ اس میں اسقاط حمل لگنی چاہیے تھی، اسقاط جنین لگنی چاہیے تھی، اور اس کے علاوہ بھی انجری جو ہارم ہوا ہے، جو ہرٹ ہوا ہے، وہ بھی لگنا چاہیے تھا کہ ایک بندے کو مارنے کی کوشش کی۔ جب آپ کسی کو دیکھیں یہاں پہ انٹینشنل تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ یہ انٹینشنل نہیں تھا، انسیڈنٹل تھا، یہاں پہ تو میں اس چیز کو وہ خاتون بتاتی ہے کہ اس کو ڈنڈوں کے ساتھ اس کو تشدد کیا گیا، اس کے جو ہے ٹھڈے اس کو مارے گئے، ٹانگیں ماری گئیں، اور وہ ہاسپٹل میں اس کو لے جایا گیا اور وہاں پہ ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا، آپریٹ کیا، اور پولیس اب یہ کہتی ہے کہ اس کا میڈیکل کروائیں تو اس کے بعد پھر ملزموں کو پکڑا جائے گا۔ کسی بھی دفعہ میں یا کسی بھی ایف آئی آر میں ظاہر ہے میڈیکل آنے کا پولیس انتظار تو نہیں کرتی ہے، ملزمان کو پکڑنا چاہیے۔ تو اس میں بتائیے گا کہ سزا کتنی ہونی چاہیے؟ یہ تو جو بظاہر لگتا ہے، اور جو مدعی مقدمہ اور جو متاثرہ بچی ہے، خاتون ہے، اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں ایسے حاملہ ہوں، میرے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ جی بالکل، یہ میں بات کر رہی ہوں کہ یہ انسیڈنٹل تھا۔ انسیڈنٹل کا مطلب ہے کوئی درینہ دشمنی تھی، بلکہ ایک یوزرپیشن ہوئی، ایک اسپر آف دا مومنٹ میں وہاں لڑائی جھگڑا ہوا، اس کے اندر وہ بھی آ گئی، اس کی زدوں پہ وہ بھی آ گئی، اور پورے کا پورا ایک جو لوگوں کا نقصان ہو گیا۔ تو اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کسی نے جان بوجھ کے نیتاً ارادتاً اٹیمپٹ کیا قتل کی، لیکن اس میں میرے حساب سے جو سب سے سویر سزا لگتی ہے وہ 324 لگتی ہے۔ 324 اس طرح لگتی ہے کہ جب ایک حاملہ عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور اس کو سڑک پہ تشدد کا سرے عام نشانہ بنایا جائے، تو نہ اس کے بیبی کی بلکہ اس کی اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور یہ بڑا ایک سویر کیس ہے، اس کی بڑی سویر گریوٹی ہے۔ تو یہاں پہ میرے حساب سے اگر ہم ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں تو اس کا 324 کا ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ نہ صرف ایک بچے کی ایک کنسیوڈ چائلڈ کو، کنسیوڈ جو بیبی تھا جو کنسیومنٹ کے پروسیس میں تھا، نہ اس کی جان کو نقصان پہنچا بلکہ اس کی والدہ کو فار ایور نقصان پہنچا، سائیکولوجیکل، ایموشنل، مینٹل اور فزیکل نقصان پہنچا، اور یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ آگے کیا وہ کنسیو کر بھی پائے گی یا نہیں۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا نقصان ہوا ہے میڈیکل ریسرچ کے اوپر۔ تو اس کی سزا میرے حساب سے 24 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، سزائے لائف امپریزنمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک انتہائی سخت نوعیت کا آفینس ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں میڈیکل، اب ہم چلے جاتے ہیں عدالت کی طرف، اور آپ کو پتہ کہ ہمارے انویسٹیگیشن پولیس کا نظام اس طرح سے ہے کہ پروسیکیوشن جتنا بھی چاہے، تفتیش اتنی ناقص ہوتی ہے، ایویڈنس اتنے ناقص ہوتے ہیں کہ ملزمان کو سزا نہیں مل پاتی ہے، اور خاص کر جو مقدمے کا مدعی وہ کہتا ہے کہ صبح کو ہم کماتے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں۔ بالکل درست۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں کیا کرنا پڑے گا قانونی طور پہ، کس طرح سے ان کی مدد ہو سکتی ہے، کیا اس قانون کے مطابق سزا دلوانے کے لیے کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اس پر 2 سچویشن ہے، اگر تو کمپرومائز نہیں ہوتا اور پارٹی اس کیس کو پرسیو کرتی ہے تو یہ جنرلی ایک ایسا کیس ہے جو اسٹرانگ کیس ہے،
اور ایسے اسٹرانگ کیسز کم ہی ملتے ہیں کیونکہ پرامپٹ FIR ہے, اس میں میڈیکل ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, موقع پہ گواہ موجود ہے, اور وہی بات کہ اچانک لڑائی جھگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے کوئی ایسا یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں کوئی وجہ نہیں یا بلا وجہ کسی نے جھوٹی FIR کٹا دی ہو, ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے. اور وقوع بھی ہوا ہے, وقوع سے کسی قسم کا کوئی مطلب دستبرداری نہیں ہے کیونکہ اس میں میڈیکل ایویڈنس سپورٹ کر رہا ہے. تو اس سچویشن میں پولیس کی تفتیش جو ہے اگر تھوڑی بہت بھی پولیس سچ کا ساتھ دے, جو کہ آبویسلی دیتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتی, تو یہ اسٹرانگ کیس ہے, اس میں چیزیں تو موجود ہیں. تو اس میں یہ ہے, اگر میں حقیقتاً اس ٹرائل کو یہ سچویشن ابھی بتاؤں, میں پریڈکٹ کبھی بھی نہیں کرتی, لیکن آج اگر میں پریڈکٹ کروں تو ممکن ہے 2 سے 4 سال اس کو سزا ہو جائے سیکشن 354 کے تحت, اور کچھ اور اوفینسز بھی لگ جائیں. تو اس حساب سے یہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ویک کیس ہے, یہ انتہائی اسٹرانگ کیس, اور مجھے اس کیس میں کسی بھی قسم کا لوپ ہول لیکن پریزنٹلی نظر نہیں آ رہا. باقی جو چیزیں ہیں ڈیٹیل میں وہ پروسیکیوشن وٹنسز پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ گواہان کس طرح سے حقیقتاً, اگر تو اس پہ میں ایک بات کہوں گی, اگر تو گواہان سچی وقوع بتائیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ اس بنا پہ اس کے مطابق سزا ہو جائے, اور اگر وہ اس میں بیچ میں کہانی گڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو 2 سال سزا ہونی ہے وہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, اب یہ تو اس کیس کے حوالے سے ہو گیا, ایک جنرل گفتگو ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی لڑائی میں بڑے آ جاتے ہیں, اور جب بڑے آ جاتے ہیں تو پھر نقصان بھی بڑا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں قتل کے لیے عدالت میں وجہ پولیس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کسی نے کسی کو کیوں مارا, کیوں قتل کیا, اس کی وجہ بنانی پڑتی ہے. تو قانون کے مطابق عدالت میں یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ بچوں سے لڑائی شروع ہوئی اور بڑوں تک چلی گئی, پھر کسی کی جان چلی گئی, کوئی لوگ قتل ہو گئے, کئی لوگوں کو فائر لگے, اور وہ دشمنیاں بچوں سے شروع ہو کے نسلوں تک چلتی ہیں. تو اس کے لیے کیسا عدالت میں ٹرائل کیسے ہوتا ہے, عدالتیں کیسے فیصلہ کرتی ہیں؟ آج تک میں نے جتنے بھی قتل کے کیسز دیکھے ان میں وجہ یہی ہے, بچوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی ہیں, پھر وہ اس طرح فیوڈز بن جاتے ہیں. تو اس میں دیکھیں جو وجہ ناد ہے نا, وہ عدالت میں ثابت کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ کسی کو جو ملزم ہے اس کو قتل کرنے کی وجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وجہ ناد ایک ایسا فیکٹر ہے, میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس ہے, ایک ایگریویٹنگ سرکمسٹانس ہے, جس میں آپ بتا سکتے ہو کہ اس وجہ سے میں, لیکن اب ایک بندہ کوئی کسی کو کیوں قتل کرے گا, تو اگر کوئی وجہ ہو تو پھر سمجھ آتی کہ ہاں یہ وجہ تھی, تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے قتل ہو. تو وجہ اناد سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سزا اگر وجہ اناد ہو پھر واقعی آپ کو پھانسی ملتی ہے. وجہ اناد نہ ہو تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں یہ ارادتاً قتل نہیں تھا, یہ غلطی سے ہوا ہے, یا کوئی کچھ ہوا تھا موقع پہ, لڑائی ہو گئی, جھڑپ ہو گئی, وہی کہتے ہیں کہ انسیڈنٹل قتل ہے. تو انسیڈنٹل قتل میں تھوڑی سی تخفیف کی ہے کہ آپ کو ڈیتھ کی جگہ لائف پینلٹی ملتی ہے, کیونکہ آپ کا نیت نہیں تھی قتل کرنے کی. قتل 302 وہاں پہ لگتا ہے جہاں آپ ارادتاً قتل کرو. ارادتاً کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مر جائے گا, اور جہاں ایک دم سے ڈسٹرکشن ہو گئی ہے, ڈسپیوٹ ہو گیا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, ولولہ پھیل گیا, تو وہاں پہ تو پھر اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہو, تو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. تو وجہ اناد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی ہائر کورٹ جہاں پہ وجہ اناد نہ ہو, وہاں پہ جہاں پھانسی دینی ہو وہاں پہ سزائے موت کی جگہ لائف امپریزنمنٹ دے دیتی ہیں, عمر قید کی سزا دے دیتی ہیں. وہ بھی اس وجہ سے کہ وجہ نہیں تھی قتل کرنے کی, تو غلطی سے یا کسی موقع کی نزاکت کے تحت یا بغیر وجہ کے قتل ہوا ہے, جو کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. ورنہ وجہ اناد کبھی بھی ضروری نہیں ہے.